السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی عافیت اور سلامتی میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کے حوالے سے آج یہ ہمارا موڈیول نمبر 14 ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے سوشل ریسپانسبلٹی اینڈ سروس کے حوالے سے، اور یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام اور ان کی سوشل سروسز کو، ان کی معاشرتی خدمات کو، ان کے ویلفیئر کے کاموں کو، اور سیدنا علی اور ان کی معاشرتی خدمات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انفرادی حیثیت میں ہم نے دیکھا اور دور خلافت میں جو رفاہی کام کیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندوں نے ہر مرکز میں مساجد اور بیت المال بنوائے۔ خود انہوں نے مدینہ اور یمن کے علاقوں میں چشموں اور بند باندھنے کا سلسلہ جاری کیا، باغات اور مزروعہ زمینوں کو ترقی دی۔ ابن حقل نے بصرہ کا تذکرہ لکھتے ہوئے تحریر کیا کہ ابھی تک وہاں سیدنا علی کے عہد میں تعمیر ہونے والی عمارات کے کھنڈر باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں سیدنا علی کے چشمے اور زمینیں بھی تھیں۔ قیام مدینہ کی مدت میں وہ ان کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر چشمہ ام العیال جو وادی الفرا میں تھا اور اس کے پاس نخلستان تھا، یہ چشمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے صدقہ قرار دیا گیا تھا۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں، پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوا، اور سیدنا علی کے عنوان سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یمبو میں عین ابی نذیر تھا۔ عین ابی نذیر کا واقعہ یہ ہے کہ نجاشی کا ایک لڑکا جس کا نام ابو نذیر تھا، مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے سیدہ فاطمہ کی خدمت گزاری میں عمر بسر کی۔ ایک روز وہ لڑکا ایک باغ میں تھا کہ سیدنا علی تشریف لائے۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ سیدنا علی بھی نہر ربی سے ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کدال لی اور چشمہ میں اتر کر اسے مزید کھودنا شروع کیا۔ سخت زمین اور محنت سے وہ پسینہ پسینہ ہو گئے، لیکن زمین سے پانی جوش مار کر نکلا اور رواں ہو گیا۔ سیدنا علی نے یہ چشمہ انہی کے نام سے موسوم کیا۔ ایک روز یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی خدمت، کسی کی سروس کو اور کسی کی معاشرتی خدمت کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے۔ سیدنا حسن نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنے نصف جائیداد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹا دی۔ اس انفاق میں اتنی شدت اختیار کی کہ ان کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے تھے تو ایک جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور ایک اپنے استعمال کے لیے رکھا۔ در حقیقت وہ جود و سخا کے دریا تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو 1,00,000 درہم کا عطیہ دیا۔ سیدنا حسن ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک شخص اپنی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 10,000 درہم دلا دے۔ امام حسن نے یہ دعا سنی تو نماز سے فارغ ہو کر سیدھے اپنے گھر گئے اور خادم سے فرمایا، یہ 10,000 درہم لے کر جاؤ اور مسجد میں بیٹھے ہوئے فلاں شخص کو دے دو۔ سیدنا حسن کے تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ایک دن
وہ کسی باغ میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک حبشی غلام دیکھا جس کے پاس ایک روٹی تھی۔ وہ اس میں سے ایک نوالا خود لیتا، ایک اپنے کتے کو کھلاتا۔ سیدنا حسن نے اس سے پوچھا، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے شرم آتی ہے، میں تو کھاؤں اور کتا دیکھتا رہے۔ اس پر سیدنا حسن نے کہا، تم یہیں بیٹھے رہو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ اب وہاں سے سیدھے اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور نقد رقم دے کر اس سے باغ اور غلام خرید لیا۔ آپ وہاں سے واپس غلام کے پاس آئے، اسے کہا کہ ہم نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد ہو اور یہ باغ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حبشی نے عرض کیا، آقا مجھے آزادی قبول ہے، البتہ باغ میں اس ہستی کے نام دے رہا ہوں جس کے نام پر آپ نے مجھے دیا ہے، یعنی میں باغ وقف کر رہا ہوں۔ کیسے تھے وہ لوگ، کیسا تھا ان کا یقین، کیسا تھا ان کا انفاق، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کھلا ہاتھ نصیب فرمائے، کھلا دل نصیب فرمائے۔ ابن ہشام نامی ایک شخص کا بیان ہے کہ میں بصرہ سے سیدنا حسن کا مال لے کر ان کو پہنچاتا تھا۔ میرا چشم دید مشاہدہ ہے کہ آپ اس مجلس کے اٹھنے اور گھر پہنچنے سے پہلے اس مال کا بڑا حصہ خیرات کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن نے کوفہ میں اعلان کیا کہ میرے فرزند کے پاس کچھ رقم بچی ہوئی ہے۔ اس اعلان کے بعد سیدنا حسن نے کہا، یہ رقم مجھے مسکینوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اس اعلان پر کافی لوگ چلے گئے، پھر جو بیٹھے رہے ان میں رقم تقسیم کی۔ جن لوگوں نے یہ خیرات کی ان میں پہلا فرد کندہ کا سردار اشعث بن قیس تھا۔ ایک شخص سیدنا علی کا مخالف تھا۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ آیا اور وہاں پر اس کا سفر خرچ ختم ہو گیا اور خالی ہاتھ ہو کر پریشان ہوا۔ مدینہ کے کسی آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ سیدنا حسن کے پاس چلے جاؤ، وہ تم جیسوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے دل میں سیدنا علی اور آل علی کے لیے بغض تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے سیدنا حسن کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس مسافر کو سفر خرچ اور ایک اونٹنی فوراً دے دو۔ مسافر اپنی حاجت پوری کر کے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہوا، جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا ہو وہی ان کی خوبیوں کو بہتر جانتا ہے، میں انجان اور خطا کار تھا۔ سیدنا حسن مخالفین کو بھی کس طرح نوازتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ضرورت مند سیدنا حسن کے پاس آیا اور کسی ضرورت کو پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا حسین نے کہا، اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چل کر تمہاری حاجت روائی کرتا۔ پھر وہی فرد سیدنا حسن کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ اعتکاف سے اٹھ کر باہر نکلے اور اس کی ضرورت پوری کی، پھر آ کر اعتکاف میں بیٹھے۔ سائل نے سیدنا حسین والی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا 1 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ کسی آدمی نے ایک کام کا سوال کیا۔ اس پر طواف چھوڑ کر اس آدمی کے ساتھ چل کر اس کا کام کیا، پھر آ کر طواف مکمل کیا۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا، کیا بات تھی کہ آپ طواف چھوڑ کر اس آدمی کے ساتھ چلے گئے؟ جواب میں کہا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اس کی ضرورت پوری کر کے حج اور عمرے کا ثواب کما لیا۔ سیدنا حسن نے جہاں دیگر خدمت خلق اور شفقت و رحمت کے کام کیے، وہاں بہت سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا اور غلامی کے طوق سے ان کی گردن آزاد کی۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر کو دیکھیں۔ سیدنا جعفر طیار کی اجتماعی خوبیوں میں سے اہم خوبی یہ تھی کہ ان کے مزاج میں غریب پروری غالب تھی۔ جو کچھ گھر میں ہوتا تھا مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مسکینوں اور غریبوں کو ان کی شہادت پر گہرا صدمہ ہوا۔
سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہم مسکینوں اور غریبوں کو جعفر طیار سب سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ گشت کر کے ہم فاقہ مستوں کی خبر گیری کرتے، پھر جو گھر میں ہوتا وہ لا کر ہمارے سامنے رکھتے۔ الاصابہ کا بیان ہے کہ جعفر نہ صرف مسکینوں کی خبر گیری کرتے بلکہ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ فقیروں اور فاقہ زدوں سے مجلس کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور مساکین بھی ان سے باتیں کر کے اپنا دکھ ہلکا کرتے اور ان کی خدمت بجا لاتے تھے۔ اس غریب پروری کی خوبی کو رسول اللہ بہت پسند کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو المساکین کا لقب، ان کی کنیت دی تھی۔ سیدنا جعفر کی شہادت کے وقت 3 بیٹے تھے۔ یہ تینوں چھوٹے تھے، عبداللہ، محمد اور عون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ کے باہر سے تشریف لاتے تو ان کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھاتے اور پیار کرتے تھے۔ ان کی نسل کا سلسلہ عبداللہ سے چلا۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی زینب انہیں نکاح میں دی تھی۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے عبداللہ جود و سخا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اس وجہ سے ان کا لقب قطب السخا یعنی سخاوت کا محور تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن جعفر سے کسی نے سیدنا علی کے ہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر ان کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکیاں فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ آئے، انہوں نے اسی مجلس میں تقسیم کر دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہیں ہوئی۔ اس پر اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ جعفر نے اپنے کارندوں سے کہا، ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت بانٹ دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضرورت پوری کرتا۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں، یعنی زبیر کے ذمے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے، میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کراتا۔ عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے، اچھا جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھ سے وہ زمین لے لو جو غنیمت کے مال میں سے میرے حصے میں بہت سی آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ جعفر نے کہا اچھا دے دو۔ چنانچہ ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا اس میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا۔ 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں دنیا کے مال و متاع کی کوئی کشش نہیں تھی، اس لیے جو کچھ انہیں ملتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اور اس وجہ سے اکثر مقروض ہو جاتے تھے۔ ابن رشید، ابن سعد، ابن حجر عسقلانی اور دیگر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل اتنے کشادہ دست تھے کہ جس کی وجہ سے مقروض ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قرض خواہوں نے آ گھیرا، جبکہ ان کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں تھا، لہذا گھر میں روپوش ہو گئے۔ قرض خواہ وفد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے معاذ کو بلا کر تمام حقیقت معلوم کی۔ آپ نے صورتحال دیکھتے ہوئے قرض خواہوں سے فرمایا اگر ہو سکے تو معاذ کی رقم معاف کر دو۔ اس پر بعض نے اپنا قرض سیدنا معاذ کو صدقہ کر کے معاف کر دیا، لیکن کچھ نے تقاضا جاری رکھا۔ اس پر آپ نے معاذ کی تمام ملکیت فروخت کر کے ان کا قرض ادا کیا، لیکن پھر بھی 30% باقی رہ گیا، وہ آپ نے ساقط کر دیا۔ محدثین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یمن جیسے
خوشحال علاقے میں ایک وقت گزارنے اور وہاں جائز طریقے سے تجارت کرنے پر ان کے پاس کافی ملکیت ہو گئی۔ جب سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں کافی مال جمع ہو گیا اور غلاموں کے ساتھ یمن سے سیدھے حج پر آئے، سیدنا عمر نے انہیں تمام مال بیت المال میں جمع کرانے کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر خود ہی تمام مال لا کر سیدنا ابو بکر کو پیش کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہاتھ کی لاٹھی تک اس مال میں تھی۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا یہ سب میں نے تمہیں دیا، میں اس میں سے بیت المال کے لیے کچھ نہیں لوں گا۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر کے دربار سے لوٹے تو عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد پیچھے نگاہ ڈال کر دیکھا تو 30 زرخرید غلام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ غلاموں کا یہ جواب سن کر سیدنا معاذ نے اعلان کیا کہ جس کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھتے رہیں اسے راضی کرنے کے لیے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اس طرح 30 غلام ایک ہی وقت میں آزاد کر دیے۔ یہ غلام اس وقت کے لحاظ سے لاکھوں درہموں یا ہزاروں دیناروں کے بنتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے تمام مال و اسباب جو یمن سے کما کر لائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر نے ابتدائی دور خلافت میں ایک دن اپنے قاصد کو 400 دینار کی ایک تھیلی دے کر سیدنا معاذ کے پاس بھیجا اور اس سے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے ہے۔ اسے یہ بھی فرمایا کہ رقم حوالے کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھنا کہ وہ اسے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ قاصد یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں ان کی اہلیہ آ گئیں اور اپنے عظیم شوہر سے کہا کہ ہم خود غریب اور حاجت مند ہیں، اس لیے کچھ رقم اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار بچے تھے، وہ اہلیہ کی طرف پھینک دیے۔ قاصد نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جب سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہمیانی ان کے حوالے کی تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے فرمایا یہ رقم فلاں فلاں لوگوں کے گھروں تک پہنچا دو۔ قاصد نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جب سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ان کے حوالے کی تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ رقم فلاں فلاں گھروں میں پہنچا دو۔ قاصد یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں ان کی اہلیہ آ گئیں۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی ہم خود غریب اور حاجت مند ہیں، کچھ رقم اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار بچے تھے، وہ اہلیہ کو دے دیے۔ قاصد یہ تمام ماجرا سیدنا عمر کو آ کر بتایا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ لوگ میرے دل پسند بھائی ہیں، یہ ہیں سچے خدمت گار، یہ معاشرتی خدمات ہیں۔ معاشرتی خدمات کے لیے نہ فوٹو سیشنز ہیں، نہ ریاکاری ہے، نہ اس کے لیے لوگوں سے اجر کی تمنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کتنے خوبصورت دل دیے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی کنیت ابو محمود ہے، لیکن لوگ ان کی سخاوت کی وجہ سے طلحۃ الخیر کہتے تھے۔ غزوہ ذی قرد ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کنواں خرید کر صدقہ کر دے؟ طلحہ نے فوراً یہ خریدا اور صدقہ کر دیا۔ سیدنا طلحہ خود کہتے تھے رسول اللہ نے احد کے دن مجھے الخیر کا لقب دیا، تبوک میں مجھے فیاض کا خطاب دیا اور حنین میں مجھے جواد کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ، ایک شخص کے نام ہے، سب ان کی خیر اور بھلائی کو ڈپکٹ کرتے ہیں، فیاض، جواد اور الخیر۔ اللہ اکبر۔ یہ بنو تمیم کے تمام غریبوں اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ ان کی بیوی روایت کرتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا طلحہ بہت پریشان ہے۔ اس کا سبب پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا مجھے مال و دولت نے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے ان کو مال تقسیم کرنے کا مشورہ دیا، انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے مال بانٹنا شروع کیا
اور صبح ہونے سے پہلے 4 لاکھ درہم تقسیم کیے۔ ہشام سیدنا حسن سے روایت کرتے ہیں کہ طلحہ نے اپنی کچھ جائیداد 7 لاکھ درہم میں سیدنا عثمان کو فروخت کی۔ جب یہ رقم لے کر گھر آئے تو ان کی نیند اڑ گئی اور کہنے لگے جس شخص کے گھر میں اتنا خزانہ موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا۔ پھر ساری رات قاصدوں کے ذریعے مدینہ کے گھروں میں رقم بھیجتے رہے اور فجر ہونے سے پہلے ان کے ہاتھ میں 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ قبیصہ روایت کرتے کہ میں نے بغیر سوال کیے دینے والا طلحہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بنو ازرع قبیلے کے 3 لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان مسافروں کی کون خاطر تواضع کرے گا؟ سیدنا طلحہ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، پھر ان تینوں نوجوانوں کو لے جا کر اپنے گھر ٹھہرایا۔ کچھ عرصے کے بعد ان تینوں میں سے 2 ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا ان کے پاس مقیم رہا اور وہیں فوت ہوا۔ سیدنا طلحہ کو وہ مسافر ہمیشہ یاد رہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ تینوں جنت میں ہیں، البتہ جو اپنی موت سے فوت ہوا وہ سب سے آگے ہے۔ طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زیادہ وقت زندہ رہا اس نے زیادہ عبادت کی، اس لیے اپنے بھائیوں سے بڑھ گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سفر یا حضر میں نقد رقم، خوراک، لباس اور کپڑے تقسیم کرنے میں اپنی مثال آپ تھے، اپنی اولاد اور اہل و عیال کو دل کھول کر دیتے تھے۔ عقبہ بن ربیعہ کی بیٹی ام ابان کو کتنے ہی لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی، لیکن اس نے سیدنا طلحہ کو قبول کیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو جواب دیا وہ گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت مسکراتے رہتے ہیں، دینے میں بخل نہیں کرتے، اگر ان سے مانگا نہ جائے تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ازے خود دیتے ہیں، اور کوئی خطا ہو جاتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی زراعت کی روز کی آمدنی 1000 دینار تھی۔ انہوں نے 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار ترکے میں چھوڑے۔ ان کی تمام ملکیت منقولہ و غیر منقولہ 3 کروڑ درہم کے لگ بھگ تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما غلام آزاد کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر کے رفاہی کاموں میں زیادہ تفصیل ان کے غلام آزاد کرنے کی ملتی ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ابن عمر کے اونٹوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرا تو انہیں وہ اونٹ پسند آئے، ہنکا کر لے گئے۔ چرواہا ان کے پاس آیا، ان سے کہا اپنے اونٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کریں، اور ڈاکہ پڑنے کی خبر بتائی۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا ڈاکوؤں نے تجھے کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ ان سے بھاگ کر آیا ہوں کیونکہ آپ مجھے ان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر انہوں نے اسے قسم دی تو اس نے قسم اٹھا لی۔ انہوں نے کہا کہ اونٹوں کے ساتھ تیرے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کرتا ہوں، پھر اسے آزاد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی فلاں اونٹنی بازار میں فروخت کے لیے آئی ہے۔ اس پر انہوں نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، پھر کہا میں نے تو اونٹوں کے بارے میں ثواب کی نیت کر لی تھی، پھر میں کیوں اونٹنی کی طلب کروں؟ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی سب سے پیاری لونڈی رمشا کو یہ کہتے ہوئے آزاد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پیاری چیز خرچ کرنے کا فرماتے ہیں اور تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو۔ بہقی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے ان کے پیارے اور ذہین غلام کے 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت لگائی۔ یہ بہت بڑی قیمت تھی۔ لوگوں نے کہا اور کیا چاہیے، اور دیر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ بہتر قیمت کیوں نہ لو؟ پھر کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔ امام زہری سالم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر نے سوائے ایک خادم کے کسی پر لعنت نہیں کی اور اسے بھی آزاد کر دیا۔ نافع نے روایت کی کہ ابن عمر کی ایک پسندیدہ لونڈی تھی، اس کی محبت اور اس کی چاہت بہت زیادہ ہو گئی تو اسے آزاد کر کے اپنے ایک غلام سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ابن عمر اس بچے کو اٹھاتے، بوسہ دیتے اور کہتے فلاں کی خوشبو کا کیا کہنا۔ اور زید بن اسلم نے بیان کیا کہ ابن عمر
ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا کیا کوئی گوشت کے لیے جانور ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس ریوڑ کا مالک یہاں نہیں ہے۔ ابن عمر نے اس سے کہا تم یہ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھے ایسی غلط بات کی تعلیم نہ دو۔ اس پر ابن عمر اس چرواہے کو جو غلام تھا اور ریوڑ کو خرید لیا، پھر اسے آزاد کر کے ریوڑ اسے بخش دیا۔ یہ ہے ایک فرد کا رحمت و شفقت کرنے کا رویہ، مخلوق کے ساتھ اتنی مہربانی، غلاموں کے ساتھ اتنا نیکی کا برتاؤ۔ ایک شخص اکیلے ایک بڑی NGO کا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کل 1000 غلام آزاد کی۔ آج کون سی NGO ہے جو انسانوں کی آزادی کے لیے ایسے کام کرتی ہو؟ وہ جھگڑے اور انتقام سے اجتناب کرتے تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے ایک شخص نے سیدنا ابن عمر کو گالیاں دینا شروع کی۔ ابن عمر خاموش رہے۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچے تو اس کی طرف توجہ کر کے اس سے کہا کہ میں اور میرا بھائی عاصم لوگوں کو گالی نہیں دیتے۔ صبر و تحمل اور برائی سے دور رہنے اور گالم گلوچ سے بچنے کی صرف یہ ایک مثال ہے۔ نافع روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ان کے لیے 1 درہم آج کے 50 روپے کے انگور خرید کر گھر لائے گئے۔ اتنے میں ایک مسکین سائل آ گیا اور کچھ دینے کی صدا لگائی۔ ابن عمر نے فرمایا یہ سب اسے دے دو۔ جب سائل یہ لے کر چلا تو ایک شخص اس کے پیچھے لگا اور آگے جا کر اس سے یہ 1 درہم میں خرید لیے اور لے کر ان کے پاس آیا۔ اتنے میں وہی سائل پھر آ گیا تو انہوں نے فرمایا یہ اسے دے دو۔ جب سائل چلا تو گھر کا دوسرا فرد اس کے پیچھے لگا اور پھر اس سے 1 درہم میں خرید لیے۔ پھر اس سائل نے واپس ان کے در پر آنے کا ارادہ کیا تو کسی نے اسے منع کر دیا۔ اس طرح ابن عمر نے وہ انگور کھائے، لیکن اگر ان کو انہی انگوروں کے لوٹ آنے کا علم ہوتا تو چکھتے تک نہیں۔ ایثار و قربانی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے کی بہت بڑی مثال ہے۔ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر نے غصے میں آ کر ایک خادم پر لعنت کرنے کا ارادہ کیا اور کہا یا اللہ بس اس کلمے پر رک گئے اور پورا نہیں کہا، اور فرمایا میں اس کو کہنا پسند نہیں کرتا، یعنی لعنت نہیں کی، کسی کو زبان سے بھی تکلیف نہیں دی۔ علم و عرفان کا چراغ، سنت نبوی کا ہمہ وقت پیروکار اور شہدائی رسول، صحابہ میں مثالی شخصیت، رات کا زیادہ حصہ قیام میں بسر کرنے والا، صوم داؤدی کا پابند، ذوالحجہ 72 یعنی ذوالحجہ میں 84 سال کی عمر میں دار فانی چھوڑ کر دار جاودانی میں جا بسے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی جو معاشرتی خدمات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، ان کی راتوں کی عبادت اور ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق ہی دراصل اتنے بڑے کام کروانے والا تھا۔ اور عبد الرحمن بن عوف بن علام مسلمانوں کے دفاع، حفاظت اور قیام امن کے لیے کس طرح سے کوششیں کرنے والے تھے۔ جہاد اسلامی نظام میں ایک لازمی جز اور رکن کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔ تمام اولین مسلمانوں نے جہاد میں جانی قربانی کے ساتھ مالی قربانی بھی خوب دی ہے۔ جہاد میں انفاق کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی کا نام سر فہرست ہے، ان کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے۔ معمر نے امام زہری سے روایت کی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ کے مبارک دور میں اپنے مال کا ایک کثیر حصہ دیا، پھر انہوں نے 40,000 دینار دیے۔ انہوں نے اپنے دور میں 500 گھوڑے جہاد کے لیے دیے اور 500 ہی دوسری سواریاں اس راہ میں دیں۔ سواریوں سے اونٹ، خچر اور گدھے مراد ہیں۔ قیس بن سعد خزرجی جود و سخا میں اپنی مثال آپ تھے۔ غزوہ بنو لحیان یہ قبیلہ تھا جو کہ مشرق میں مدینہ کی طرف 2 منزلوں پر سکونت پذیر تھا۔ ان سے شہدائے رجی کا بدلہ لینے کے لیے 6 ہجری میں لڑائی ہوئی تھی۔ اس میں سامنے آیا وہ یہ کہ
قیس آپ کے لشکر کے لیے کچھ اونٹ کھجوروں سے لدے ہوئے اور گوشت کے لیے کچھ اونٹیاں لے کر آئے۔ آپ ان کی آمد اور خدمت کی اس روشن مثال سے بہت ہی خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ دوسرا منظر اس وقت سامنے آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو 300 مجاہدین کا لشکر دے کر قبیلہ جوہینہ کو زیر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور قیس شامل تھے۔ لشکر کا راشن ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ صحابہ کرام درختوں کے پتے کھانے لگے۔ لشکر کے کمانڈر نے سوچا کہ اگر اسی حالت میں لڑائی ہوئی تو کیا ہوگا۔ سیدنا قیس سخی ابن سخی تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور اعلان کیا کہ کوئی مجھے ادھار پر اونٹیاں بیچے تو میں اسے ان کی قیمت میں مدینے میں کھجوریں دوں گا۔ آخر ایک اونٹوں کے مالک نے ان کے والد کی پہچان کے بعد ان کو ادھار پر اونٹیاں دے دیں اور 3 روز تک اونٹیاں ذبح کر کے لشکر کو کھلاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ نے مزید اونٹیاں ذبح کرنے سے روک دیا۔ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ قیس ابو عبیدہ کے منع کرنے پر ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ میرے والد لوگوں کی طرف سے قرض ادا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور تھکے ماندے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا وہ مجاہدوں کی غذا کا بوجھ اٹھانے سے پیچھے ہٹیں گے؟ سیدنا ابو عبیدہ اور قیس کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ قدرت نے سمندر کی بہت بڑی مچھلی دلائی جس سے کافی دن تک مجاہد کھاتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی، آپ نے فرمایا سخاوت اس گھرانے کی عادت رہی ہے۔ سیدنا قیس جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ تو نے 3 دن سے زیادہ لشکر کی خوراک کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا لشکر کے امیر ابو عبیدہ نے مجھے مزید خرچ کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ سیدنا سعد نے اپنے خوشبخت پیارے بیٹے کی بات سن کر اعلان کیا کہ آج سے فلاں فلاں کھجور کے باغ تجھے دیے، ان کی دستاویز بھی لکھ لو۔ یہ دستاویز لے کر سیدنا قیس ابو عبیدہ کے پاس پہنچے اور ان سے گواہ کے دستخط لیے۔ کچھ دنوں کے بعد اونٹنیوں کا مالک بدوی مدینہ منورہ پہنچا تو قیس نے ان 4 باغوں میں سے ایک باغ کی کھجوریں اتروا کر اسے تول کر دیں اور قرض ادا کر دیا۔ سیدنا قیس اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ مجھے دولت عطا کر، کیونکہ دولت کے بغیر نیک اعمال ادا نہیں ہوتے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیس سے کسی شخص نے 30,000 درہم قرض لیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ رقم واپس دینے گیا تو قیس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چیز میں کسی کو دیتا ہوں تو پھر اس سے واپس نہیں لیتا۔ ابن عبد البر قرطبی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک مسکین بوڑھی عورت قیس کے پاس گئی اور کہا میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں۔ بنو خزرج کا عقلمند سردار بوڑھی کا یہ کنایا سمجھ گیا اور کہا میں تیرے گھر کو چوہوں سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ مختلف قسم کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں اس عورت کے گھر پہنچاؤ اور اس کی چھت تک مال سے بھر دو۔ وہ جہاں کہیں بھی رہتے تھے وہاں ان کا یہ معمول تھا، زیادہ کھانا تیار کرواتے تھے۔ ان کے خادم رات کے وقت گلیوں اور سڑکوں پر نکل کر یہ اعلان کرتے رہتے تھے لوگوں آؤ، گوشت اور سرید کا کھانا تیار ہے۔ قیس کے نامی گرامی باپ سعد بن عبادہ نے شام کی طرف جانے سے پہلے اپنی پوری جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر دی۔ سعد کے جاتے وقت ان کی بیوی کو حمل تھا جس کی ان کو خبر نہ تھی۔ بعد میں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر موجود تھے۔ انہوں نے قیس سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور اسے کہا کہ سعد جو تقسیم کر گئے ہیں ان حصوں سے ہر وارث کو کچھ حصہ چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح اس نئے پیدا ہونے والے بچے کا حق ادا ہو جائے گا۔ قیس نے جواب دیا میں سعد کی تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، البتہ اپنے حصے کی پوری جائیداد نئے پیدا ہونے والے بچے کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں جہاں یہ دیکھنا تھا کہ سوشل سروس کے لیے کیسا دل چاہیے، کیسے اوصاف چاہیے، اور وہ کیسے لوگ تھے جو سوشل سروسز انجام دیتے تھے، ایسے ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوشل سروس میں کون کون سے امور شامل ہیں۔ ہر وہ کام جو کسی دوسرے کے لیے کچھ صورتوں میں کیا جائے، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچنے پر اس کی جانی اور مالی مدد کرنا، کسی کو مال میں مشکل پیش آئے
اور تو اس کی مدد کرنا، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچنے پر اس کی جانی اور مالی مدد کرنا، کسی کو مالی مشکل پیش آنے پر مدد دینا، کسی کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہر طرح کی مدد کرنا، کسی کے پاس کوئی استعمال کی چیز نہ ہو تو مدد کرنا، کسی کے علاج پر خرچ کرنا، لوگوں کے لیے ان کی اجتماعی سہولتوں کا انتظام کرنا، اور مزید یوں بھی کہ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے والوں کی مدد کرنا اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے ادارے قائم کرنا، لکھنے پڑھنے اور کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا، مریضوں کی تیمارداری کرنا، ہاسپٹلز اور شفا خانے کھولنا، اپاہج لوگوں کے کام آنا اور ان کا علاج کرنا، بے سہارا افراد کی کفالت کرنا، کسی کا مالی نقصان ہو جانے پر اس کی مدد کرنا، آگ لگ جانے کی صورت میں لوگوں کی جانیں اور مال بچانے کی کوشش کرنا، سڑک پر ہونے والے حادثات میں متاثرین اور زخمیوں کی مدد کرنا، بجلی کا کرنٹ لگنے یا کام کرتے ہوئے کسی مشین سے جسمانی نقصان پہنچنے پر مدد کرنا، یتیم بچوں کی کفالت، علاج اور تعلیم کا انتظام کرنا، بے گھر افراد کو گھر مہیا کرنا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، مسافروں کی ہر طرح کی مدد کرنا، بیماریوں کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا، سڑکیں اور گلیاں بنانا، شہروں اور پارکوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کام کرنا، پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا، محتاج لوگوں کو لباس مہیا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، انجان لوگوں کی دفتری کاموں میں رہنمائی کرنا یا ان کا کام کروا دینا، ناواقف لوگوں کو راستہ بتانا، انجان لوگوں کی دفتری کاموں میں رہنمائی کرنا یا ان کا کام کروا دینا، اپاہج معذور افراد کو سڑک پار کرا دینا یا انہیں ان کے گھر پہنچا دینا، جن علاقوں میں پانی کا انتظام نہیں وہاں پانی پہنچانے کا انتظام کرنا، سرائے بنوانا، کتب خانے قائم کرنا، طبی، شہری اور دیگر ضروری معلومات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تحریری کام کرنا اور اس کام کو لوگوں تک پہنچانا، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا، بچوں کو سیر و تفریح کروانا، انہیں اچھی اچھی باتیں سکھانا، ان پڑھ بالغوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، خواتین کے لیے دستکاری کے مراکز قائم کرنا، پیدل چلنے والوں کو اپنی سواری پر سوار کر لینا، جھوٹے مقدمات میں پھنس جانے والوں کی مدد کرنا، والدین یا گھر سے بچھڑ جانے والے بچوں کی اور دیگر افراد کو ان کے گھر پہنچانے کی کوشش کرنا، موذی کیڑوں کو ختم کرنے کی مہم چلانا، بجلی، سوئی، گیس وغیرہ ضروریات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اور آج کل جیسے بلز اتنے بڑھ گئے ہیں تو لوگوں کے بلز کو پے کرنا، فوت ہو جانے والوں کی تجہیز و تکفین کرنا، قبرستان بنانا، آبادیوں میں تفریح گاہیں، اسکول، بازار اور ہاسپٹل بنانا، گمشدہ چیز اس کے مالک تک پہنچانا، رشتہ کرنے میں کسی کی مدد کرنا، ملازمت دلانے کے لیے معاونت کرنا، جہاد اور جہاد کی تمام ضرورتوں پر اٹھنے والے اخراجات اور ان میں جسمانی اور تحریری مدد، دین کی تبلیغ و دعوت اور اس میں مشغول افراد اور ادارے، طلبہ، اساتذہ وغیرہ کی مدد کرنا، دینی مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، قرآن حکیم کی طباعت اور اس کے تراجم کی اشاعت، غلام آزاد کرانا، اور سینکڑوں اور ہزاروں کام ہیں۔ صحابہ کرام میں سوشل سروس کے جذبے کے کچھ اسباب ہیں۔ ان کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی خدمات کا بے مثال جذبہ رکھتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے صحابہ کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا، تاکہ ہم اپنے اور دوسروں کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کوشش کر سکیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا اور اس کے مال و اسباب سے محبت نہ رکھنا۔ مال و دولت اپنی ضرورتوں اور اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا اور عمل ہے، اور اس سے محبت رکھنا مختلف عمل ہے۔ ان میں فرق کرنا دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام مال کمانے اور اس کے حقوق ادا کرنے کے بعد جمع کرنے سے نہیں روکتا، کمانے کی ترغیب دیتا ہے، ہمت افزائی کرتا ہے، تاہم اس سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے۔ مومنین کی صفات میں سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ایک صفت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی دنیاوی اور مالی ضروریات پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جائز طریقے سے مال کماتے ہیں،
کمانے میں محنت کرتے ہیں اور مالی معاملات میں دوسروں کے محتاج ہونے سے بچتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام اس صفت سے متصف تھے اور غلہ بانی، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری سے مال کماتے تھے، لیکن ایک صفت ان کی زندگی میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ مال کی کثرت کے باوجود اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اسے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی وہ مال کی محبت کو کفار اور منافقین کی صفت سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے اور میراث کا دوسرا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہر صحابی قرآن کی اس بلیغانہ اور متاثر کن ہدایت کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ مال کی محبت کفار اور ظالموں کی صفات ہیں، لہٰذا ان سے دور رہنا چاہیے۔ جب انسان کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی تو اسے خرچ کرتے ہوئے، کسی کو دیتے ہوئے دریغ نہیں کرے گا اور بے پرواہ ہو کر اسے خرچ کرے گا۔ دنیا پر دین کو ترجیح دے کر خوب خرچ کرے گا اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا۔ صحابہ کا سوشل سروس کے کاموں سے اولین اور اہم مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت عطا کی تھی، اس کا شکر وہ اس کی راہ میں خرچ کر کے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہوئے کوئی دنیاوی طمع، لالچ اور خواہش نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح فرمایا، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا یہی جذبہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ ان کی اخلاص نیت کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہی جذبہ ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ معاشرتی خدمات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پھر حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام عام طور پر اپنے مال و اسباب میں غریب، مستحق اور حاجت مند انسانوں کا حق سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے ہر وقت قرآن مجید کی تعلیم رہتی تھی، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کا جو حق تھا وہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا ہو گیا۔ اس کو اپنے جیسے انسانوں کی بھوک، پیاس اور دیگر ضروریات کا حقیقی احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت ہر وہ بھلائی کرنے کے لیے جو اس کے بس میں وہ دل و جان سے تیار رہتا ہے، اور جو موقع بھی دنیا میں نیکی کا ملے اسے جانے نہیں دیتا۔ وہ قرآن مجید میں مختلف انسانوں کے حقوق پڑھتے تھے تو انہیں پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ رسول اللہ انہیں انسانوں کے حقوق کے بارے میں جو تعلیم دیتے وہ انہیں قبول کر کے ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے اور ان کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتے تھے۔ چوتھے، سوشل سروس کے کام کرنے میں باہمی مسابقت رکھتے تھے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا صحابہ کرام کا عام معمول تھا۔ عبادات ہوں یا جہاد کا میدان، صدقہ و خیرات کرنا ہو یا آپ کی پکار پر لبیک کہنا ہو یا آپ کے احکامات کی تکمیل کرنا ہو، غرض یہ کہ ہر میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کو ترغیب دینا، یہ سوچنا کہ یہ صاحب اتنی نیکی کما رہے ہیں تو میں اس سے بڑھ کر کما لوں، یہ اتنا انفاق کر رہے ہیں تو میں ان سے بڑھ کر کر لوں، یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں میں ان سے بڑھ کر خدمت کروں۔ آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں یہ طریقہ نہ صرف پسندیدہ ہے بلکہ قرآن و حدیث میں اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن مجید میں سابقوا، ساریعوا، صابروا، رابطوا متعدد کلمات آئے ہیں جن کے معنی اور مفہوم میں یہ ترغیب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی میں جلدی کرو، باہم مقابلہ کرو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ انہی ہدایات کے مطابق صحابہ میں مسابقت بہت سے معاملات اور مواقع میں دیکھنے میں آتی ہے۔ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی باہم مسابقت معذوروں کی خدمت کرنے، جہاد کے لیے انفاق کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے اور آپ کے احکام کی
تعمیل کرنے میں نظر آتی ہے۔ چھوٹے صحابہ پر جہاد میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے اور کشتی لڑنے کی پیشکش کی روایات ملتی ہیں۔ پھر انصار اور مہاجرین کے جہاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے واقعات ملتے ہیں۔ یہی جذبات و احساسات اور عوامل ان میں موجود تھے جن کی وجہ سے ان میں جود و سخا اور عطایا و ہدایا کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور پانچویں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہونا۔ مال کے معاملے میں آپ بہت ہی سخی اور انفاق کرنے والے اور مال تقسیم کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ڈھیر سارا مال آیا تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شام ہو گئی اور کچھ مال بچ گیا تو آپ نے آنے والی رات مسجد میں گزاری، اور جب وہ سارا مال تقسیم ہو گیا پھر گھر تشریف لے گئے۔ اس طرح جہاد کے میدان میں مال غنیمت اور فے کے اموال حاصل ہوتے تو وہیں پر تقسیم کر دیتے۔ آخری بیماری کے وقت سیدہ عائشہ سے فرمایا، گھر میں کچھ سکے سونے اور چاندی کے رکھے ہوئے ہوں تو انہیں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سکے رکھے ہوئے ہوں۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ نمونہ موجود تھا جس کی وجہ سے یہ انفاق کرنے اور اموال خرچ کرنے میں دریا دل تھے اور لوگوں کو بے تحاشا دیتے تھے۔ انہیں آخرت کے محاسبے کا خوف تھا۔ یہ بے دریغ مال خرچ کرنے کے عوامل میں سب سے بڑا سبب تھا۔ انہیں اللہ سے محاسبے کا ڈر تھا۔ اموال کے بارے میں وہ قرآن و حدیث کے احکامات و ارشادات کو ہر وقت پڑھتے سنتے تھے، قرآن حکیم کو سمجھتے تھے، آپ کی حدیث، آپ کے ارشادات اور احکامات کو ہر وقت سامنے رکھتے تھے۔ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، نذور اور کفارات تو لازماً ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی کشادہ دلی سے کرتے تھے۔ روایت ہے کہ یمن سے 2 عورتیں ماں بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں، آپ سے ملی، دین کی باتیں معلوم کی۔ بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑی خاتون سے پوچھا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم چاہتی ہو کہ اس بیٹی کو ان کی وجہ سے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اس نے وہ دونوں کنگن اس کے ہاتھوں سے اتار کر آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ہما للہ ولی رسولہ، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس خاتون کے اس عمل سے اطاعت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت فوراً کرنا، آخرت کے عذاب اور گرفت کا خوف پایا جانا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا و بہانہ نہ کرنا، زکوٰۃ کا 40واں حصہ دینے کی بجائے سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کی تعمیل و تسلیم کے واقعات روزانہ آپ کی مجلس میں ہوتے رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے صحابہ میں انفاق کا جذبہ اور عمل غیر معمولی اور کثرت سے تھا۔ پھر ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آج ہمیں یہ واقعات عجیب سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں صحابہ کے انفاق کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس ابتدائی پس منظر اور ماحول کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے یہ واقعات غیر معمولی نہیں تھے، معمول کے واقعات تھے جو روزانہ عمل میں آتے تھے۔ جہاد کے لیے اپیل ہو یا کسی کو مہمان بنانے کی ترغیب ہو یا انفاق کی آیات کا نزول ہو، ہر بات پر عمل پیرا ہونے میں وہ دیر نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر معاشرتی خدمات کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔